اگر ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کا نور ہمارے جسموں سے ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کی خوشبو ہمارے ہونٹوں سے ملنی چاہیے تھی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کا خلق ہمارے انداز گفتگو سے ملنا چاہیے تھا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کی فتح ہمارے غلبے سے ملنی چاہیے تھی۔ اور ہم آج بھی مسلمان ہیں، لیکن دین اسلام کی برکت جو ہمارے کم پیسوں پہ ہماری خوشی سے ملنی چاہیے تھی وہ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ دین اسلام کا لطف جو ہماری قراتوں سے ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دین اسلام کا سکون جو ہماری نمازوں سے ملنا تھا ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ، اور گناہ پہ خوش ہو رہے ہیں، گناہ پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مومنوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ دین اسلام کا لطف، دین اسلام کا سکون، دین اسلام کا نور صحیح معنوں میں حاصل ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ لیکن آج بے حیائی ہم میں عام ہو چکی ہے، ہم تانے بازی کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لعنت جیسی بیماری ہم میں اس طرح عام ہو چکی ہے جیسے اس پہ اجر و ثواب ملنا ہو۔ یاد رکھو مومنو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کبھی تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا، فحش بکنے والا نہیں ہو سکتا، بے باک نہیں ہو سکتا اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے کا عیب نکالنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ظاہر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے، کسی کا عیب تلاش کرنے والی کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم والے حصے پہ بیٹھتی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ آج ہم لوگ نیکی کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، نیکی کرتے ہوئے ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل ہونے پر فخر محسوس کریں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اذان سن کے مسجدوں کے بجائے گھروں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز قصدن مت چھوڑ، کیونکہ جس نے قصدن فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اور شراب مت پی کیونکہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پنجگانہ نماز باجماعت ادا کی جائے، غیبت سے پرہیز کیا جائے، چغلی سے پرہیز کیا جائے، بے حیائی ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، غرور و تکبر سے بچایا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیاں کن لوگوں کی شکل میں ہیں، انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے۔